الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ علم کی دنیا میں بعض سوالات وقت کے ساتھ مزید وضاحت طلب ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک جملہ، ایک لفظ، ایک نظریہ تاریخ کے صفحات پر سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ نمبر پہ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پچھلے 5 سال سے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو یہ نہیں فرما رہے کہ میں نے جو ایک خاص تناظر میں لفظ خطا کا انتساب کیا ہے سیدہ پاک کی طرف، اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے؟ یقیناً فرما رہے ہیں۔ تو پھر راشد صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اجتہادی نہیں بلکہ خطائے معصیت ہی ہو سکتی ہے؟ عمر فاروق جلالی صاحب، مسئلہ صرف یہ نہیں کہ جلالی صاحب اب خطائے اجتہادی کا موقف رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے خطائے معصیت کے امکان اور وقوع کے طور پر بات کہی، اس سے واضح اور باضابطہ رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا مطالبہ یہ ہے کہ جب ایک بات ماضی میں کہی جا چکی ہو اور آپ کے دیے ہوئے دلائل کے ساتھ وہ وقوع کے معنی میں آ رہی ہو تو اس سے صاف الفاظ میں رجوع ہونا چاہیے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو پہلے کی گفتگو میں خطائے معصیت کے معنی نکل رہے تھے تو اس سے دو ٹوک رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ عمر فاروق جلالی صاحب، یہاں اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بات غلط فہمی کا باعث بنے اور اس پر اعتراض آئے تو یہاں وضاحت کافی نہیں ہوتی بلکہ اس سے رجوع بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ علمی دیانت اور وضاحت کا تقاضا پورا ہو سکے۔ یہاں بحث کسی کی نیت پر نہیں بلکہ الفاظ کے اثر اور اس کے شرعی اور منطقی نتائج پر ہو رہی ہے۔ اس لیے سوال یہی ہے کہ اگر ماضی میں بات کی گئی غلط فہمی پیدا کر رہی تھی تو اس سے کھلے انداز میں رجوع کیوں نہیں کیا گیا؟ عمر فاروق جلالی صاحب، اب آتے ہیں دوسرے معاملے کی طرف۔ آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں علمی محاسبہ، اس کے رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے مولانا محمد فاروق قادری رضوی صاحب۔ یہ بندہ ہمیں تلاش کر کے دیں، یہ بندہ کون ہے؟ میں عوام اہل سنت کو بتانا چاہوں گا، یہ جس طرح از عبد الرؤف ایک مجہول النسب شخص ہے نا، یہ فاروق قادری رضوی بھی ایک مجہول النسب شخص ہی ہے فرام یو کے۔ یہ بندہ تلاش کرنا چاہیے کہ یہ بندہ کون سا ہے جس نے راشد صاحب سے تائید لی ہے۔ یقیناً یہ بندہ ملے گا ہی نہیں۔ تو جب تائید لینے والا بندہ ہی موجود نہیں ہے تو پھر تائید کس طرح جو ہے نا وہ ثابت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ بریلی شریف والا فتویٰ قبلہ استاد گرامی مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو دے کر آئے تھے اور یہ انہوں نے رکھ لیا کہ میں دستخط کر کے بھیج دوں گا، آج تک نہیں آیا۔ ایک شرعی مسئلے کی آپ تائید کر رہے ہیں اور کس جگہ پہ کر رہے ہیں؟ تو یہ جو عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ عمر فاروق جلالی صاحب کا کہنا ہے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جسٹس کرم شاہ الازہری کے خلاف دیے گئے فتوے کی تصدیق نہیں کی۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے 1 گھنٹے کے کلپ میں واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ میں نے جسٹس کرم شاہ الازہری کے خلاف دیے گئے فتوے کی تصدیق کی ہے۔ مزید یہ کہ ایک کتاب علمی محاسبہ میں بھی ان کے دستخط موجود ہیں جو اس فتوے کی تصدیق کا باضابطہ ثبوت ہے۔ عمر فاروق جلالی صاحب کا موقف ہے کہ جس کتاب میں فتوے کی تصدیق موجود ہے اس کتاب کا مصنف مجہول ہے۔ فرض کر لیا جائے کہ کتاب کا مصنف واقعی مجہول ہے، تب بھی اس بات کا اصل فتوے اور اس کی تصدیق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب مفتی راشد محمود رضوی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اس فتوے کی تصدیق کی ہے اور ان کے دستخط بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں تو ان کی اس تصدیق سے انکار کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ مصنف کی شناخت ایک الگ بحث ہو سکتی ہے مگر مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے اپنے اعتراف اور دستخط کے بعد فتوے کی تصدیق ایک واضح حقیقت ہے۔ فتوے کی تصدیق پر ابہام پیدا کرنا غیر ضروری ہے کیونکہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی زبانی اور تحریری تصدیق دونوں موجود ہیں۔ اس معاملے کو مزید الجھانے کی بجائے اصل حقائق کو تسلیم کرنا ہی مناسب راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔